السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کے اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچن سے، ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن دیش کی یہ خبر رہیں گی وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر۔ حالانکہ دیش کے باہر کی بہت عظیم خبر ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے جب پچھواڑا بدلا ہے، ایران کی طرف آ گیا، ایران کی حمایت میں، وہ اس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو رہے گی۔ لیکن آپ لوگوں کو سب سے پہلے خوشخبری دے دوں، وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر آج پھر جو ہے بڑے ناراض ہوئے، دیش کے سب سے بڑے پد پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں، کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کی ناراضگی کو انہی کے دھوتی میں ڈال دیا اور ساتھ میں یہ کہہ دیا ہے جتنے وقف پراپرٹیز کے اوپر چاہے سرکار نے کوئی چیز تیار کر لی ہو یا کرنے والے ہو، جو وقف پراپرٹیز کو جو گورنمنٹ کی لینڈ بول کر جو غلط استعمال کیا گیا ہو، وہ سارے پروف وقف بورڈ کی طرف سے اس کے پاس، سپریم کورٹ کے پاس وہ دستاویزات آ چکے ہیں۔ تو یہ چیتاونی سمجھو یا وارننگ سمجھو، یہ سارے خالی کر وقف بورڈ کے حوالے کر دینے کا الٹیمیٹم مل چکا ہے۔ یہ جیسے ہی الٹیمیٹم ملا، اب ان کے ہوش و حواس کھو دیے، اب انہوں چیخنے بھی لگے، چلانے بھی لگے، بولنے بھی لگے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے سپریم کورٹ۔ یعنی انہوں یہ تک سوچ رکھے ہیں اب انہوں ایسے ہی ناجائز قبضے کرتے رہیں گے، کچھ بھی کرتے رہیں گے، قاتلوں کو ٹکٹاں دے کے رکھیں گے، بلتکاریوں کو ان کے پارٹی میں رکھیں گے، منسٹری عہدوں پہ نوازیں گے۔ یہ سارے قانون بنانے جا رہا ہے سپریم کورٹ۔ اس کے مد نظر اس سے پہلے انہوں ایک بل پاس کرنے کے چکر میں، وہ بل میں یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ ان کے نجی معاملات میں دخل اندازی نہیں دے گا، چاہے پبلک بھی جائے ان کے پاس، کوئی بھی جائے، یہ سرکار کے معاملے میں نہیں گا۔ ایسا کوئی بل پاس کر رہے ہیں تو بل لے کر آنے کی بات کی، تو ان پچھڑوں کو، ان بچھڑوں کو، ان دماغی بیماروں کو یہ کہہ دوں میں، ارے تمہاری جب یہ نہیں سنے تو وہ کہاں سے سنتے نہیں؟ تم اپنے باپ کا راج سمجھے، اندھا راج، جنگل راج سمجھے، جو دل میں آیا کہہ دیے، جو سمجھ میں آیا بول دیے، ارے کچھ بھی نہیں چلتا۔ ارے تم خود اپنی بے عزتی کروا رہے ہو، تم خود اپنی اوقات دکھا رہے ہو، تم خود اپنے خط دکھا رہے ہو، جبکہ عہدے میں کون سے بیٹھے ہوئے ہیں تم لوگ، کون سے عہدوں پہ فائز ہیں، اس کے باوجود تمہارے کو اپنے عہدے کی تک فکر نہیں ہے۔ تم اتنے کچی مار مار کے اتنے پاگل ہو چکے ہیں، تمہارا دماغی توازن ختم ہو چکا ہے، تم دماغی بیمار ہو چکے ہیں۔ اب سپریم کورٹ نے تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو سنانا تھا سنا دیا۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کرنا تھا انہوں بھی کر لیے۔ اب ان کے پاس صرف بیک فٹ پہ آنا ہے، جو ہم بولے وہ سننا ہے۔ ویسے حالات بن چکے ہیں ان کے، اب ان کا پرسا حال کوئی نہیں ہے۔ اور انہوں کچھ وقف کے نام پہ پھر دوسرا کچھ قانون نہیں بنا سکتے، نہ ویسی کوئی عزت پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں جو کرنا تھا کر لیے۔ اس کے بعد لاسٹ فیصلہ تو جب جانے کے بعد سپریم کورٹ کا ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ کو کے فیصلے کو ان کا باپ بھی ماننا پڑتا، اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ چاہے ان کا باپ ہو یا کسی کا بھی باپ ہو، سب کو ماننا پڑتا، احترام بھی کرنا پڑتا عدلیہ کے فیصلے کا۔
عزت کے ساتھ حد و ادب میں وہ بھی سمجھے رے منافقاروں رے چندہ چور سالو سنو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، آج وقت امنڈمنٹ بل کا پورا نقشہ سامنے آ گیا. اب کوئی فیصلے کی ضرورت باقی نہیں رہی. ان کو کھلے طور پہ کہہ دیا گیا ہے جو ناجائز قبضے کریے گورنمنٹ. یو پی کے اندر تو تقریباً 70% کر چکے ہیں، ویسے ہی گجرات میں ہے، ویسے ہی پنجاب میں ہے، ویسے ہی آندھرا میں ہے، ویسے ہی ویسٹ بنگال میں ہے. اب یہ سارے چیزیں مہاراشٹرا میں ہے. اب یہ ختم کرنا ہے ان کو. اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور ایک بات سپریم کورٹ نے یہ بھی کہی تھی، اگرچہ اس کا پالن نہیں کرے اور 1 ہفتے کے اندر صفائی کر کے اس کا جواب کورٹ میں جمع نہیں کرے تو کورٹ کڑی سے کڑی کارروائی کرے گا. اب کیا ہوگا ان کا اللہ بہتر جانے. بہرحال بہرکے میرے عزیز دوستو، میرے بھائی، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.